إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا معلم آدم وإبراهيم علمني یا مفہم سلیمان فہمنی۔ برادران اسلام، پردہ نشین مائی بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے ہی تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، مال ہے، ہماری ہر چیز اسی رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ غرض جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کے حکم اور اس کے فیصلے کے تحت ہے۔ ہم مسلمانوں کا اللہ کی ذات پر یہ پختہ یقین، بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اس بھروسے، اس یقین اور اس عقیدے کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہمارا مسلمان کہلانا بیکار ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، تو خالق دوزخ ہے تو مالک جنت ہے، تو خالق دوزخ ہے تو مالک جنت ہے، غصہ تیرے آگے یا رب تیری رحمت ہے۔ تو واحد یکتا ہے کوئی بھی نہیں تجھ سا، تو واحد یکتا ہے کوئی بھی نہیں تجھ سا، ہر شے پہ عالم پہ حاصل تجھے قدرت ہے۔ تو ملک کا مالک ہے، دے ملک جسے چاہے، تو ملک کا مالک ہے، دے ملک جسے چاہے، عزت تیرے بس میں ہے، بس میں تیرے ذلت ہے۔ ہم بندے عاجز ہیں، مختار دو عالم تو، ہم بندے عاجز ہیں، مختار دو عالم تو، کرتا ہے تو ہی پوری
جو اپنی ضرورت ہے۔ اس مختصر حمد کے بعد بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ جب تک ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی سے نہیں جوڑیں گے، ان کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، ان کے رہن سہن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، تب تک نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو یا کسی عمل کو ادھورا چھوڑ دیا ہے اور اعوذ باللہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں کسی اور راستے کی، کسی اور طریقے کی حاجت و ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آج بھی انسان اپنی رشد و ہدایت کے لیے، رہن سہن کے لیے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے طور طریقے بدل سکتا ہے، اپنے آپ کو راہ راست پر گامزن کر سکتا ہے۔ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا، اوڑھنا بچھونا ان کا کیسا ہوا کرتا تھا، چلتے پھرتے کس طرح سے تھے، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ غیروں کے ساتھ کس طرح سے رہا کرتے تھے، ان کا لباس کیسے ہوا کرتا تھا، بچوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، بڑوں کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آتے تھے، ان کا بول چال کا انداز کیسا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے، یہاں تک کہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں میں کنگھی کس طرح سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے پیروں میں جوتے کس طرح سے پہنتے تھے۔ تو ہمیں کسی اور راستے کی، کسی اور طریقے کی حاجت و ضرورت کیوں محسوس ہونے لگ گئی؟ اس لیے علامہ حاجی علیہ رحمہ نے کیا ہی خوب فرمایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اس سرزمین پر احکام اور فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلیں گے، لیکن طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ برادران اسلام، اس مختصر حمد و صلوات کے بعد ماہ مبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ کچھ ایام اس میں سے گزر گئے ہیں اور کافی دن باقی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تقرب الہی کا ذریعہ ہے یہ ماہ مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، ہم اس میں سیکھتے ہیں۔ ہمیں سیکھ کر اگلے ایام میں اس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر ہمیں اس رمضان مبارک سے سبق حاصل نہیں ہوا تو ہم سے بد نصیب کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ بارہا سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منبر پر جب چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام اجمعین کے پوچھنے پر بتلایا، اس میں جو پہلے سیڑھی پر جو قدم رکھا، بربادی ہو، ہلاکت ہو اس شخص پر جس نے ماہ مبارک کو پایا اور اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی، اپنے آپ کو تربیت یافتہ نہیں بتلایا اور اس کی فضیلتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اور تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ ماہ مبارک
کی کیا اہمیت ہے. اگر ہم اس کی فضیلتوں سے، اس کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھائیں تو ہم سے کوئی بڑا بد نصیب نہیں ہو سکتا. سلف صالحین 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالی یہ ہمیں ماہ مبارک عطا فرما تاکہ ہم اس سے اندر عبادت کر سکیں، طاقت و قوت عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں. اور ہم ماہ مبارک گزرنے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے ماہ مبارک کے اندر عبادتیں کی ہیں اسے تو قبول فرما، جو روزے رکھے ہیں، جو قیام اللیل کیا ہے، جو شب قدر کی راتوں میں ہم نے جاگا ہے، اس کو تو قبول فرما لے. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی فضیلتوں کا حامل یہ ماہ مبارک ہے. اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنا ہے. تقرب الہی کا ذریعہ ہے ماہ مبارک. برادران اسلام، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش و تمنا ہوگی ظاہری طور پر کہ میں فضیلت والا بنا رہوں، مقام و مرتبہ میرا بنا رہے، میری امیج بنی رہے، لوگوں میں میری عزت ہو، میرا مقام ہو، گھر میں میری عزت ہو، میرا مقام ہو، میرا مرتبہ ہو. ایک مومن کی اصل حیثیت، اصل مقام، اصل مرتبہ یہ ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوگی. ایمان کے بغیر نہیں، ایمان کے بغیر نہیں، ایمان کے بغیر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں کر سکتے. ایمان آپ کا مضبوط ہو، آپ کی زندگیوں میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو، آپ کی عبادتوں میں کثرت ہو، تبھی جا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. برادران اسلام، انسان کی اصل کامیابی بھی یہی ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اسی وقت کر سکتے ہیں جب اس کی قربت حاصل ہو. یہ فارمولا سلف صالحین میں تھا. ان کے پاس رہن سہن کے لیے، گزر بسر کے لیے کچھ نہ نہیں تو صحیح، لیکن ان کے اندر ایمانی طاقت ہوا کرتی تھی، عبادتوں میں کثرت ہوا کرتی تھی، اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہوا کرتا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آتی ہے. بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک ان کی قسم کی لاج رکھے. انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، ان کے خاندان کی ایک عورت، ربیع بن نضر کی بہن ہی ایک عورت سے مٹبھیڑ ہو جاتی ہے. مٹبھیڑ کے دوران جو ہے اس کا ہاتھ جو ہے زور سے اس کے چہرے پر لگ جاتا ہے، جس سے اس کے دانت گر جاتے ہیں، دانت ختم ہو جاتے ہیں، دانت شہید ہو جاتے ہیں. تو اس عورت کے مظلوم کے گھر والے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں. پہلے ان سے رفع دفع کا معاملہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ معاف کر دو. معاف کرنے پر وہ جب راضی نہیں ہوئے تو دیت دینے کے لیے تیار تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا. انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آپشن ان کو رکھا، وہی بات ان سے کہی کہ معاف کر دو.
اچانک میں ہو گیا حادثہ، اب آپ کے دانت تو آپ کے گھر کے عورت کے دانت ٹوٹے ہیں تو آپ دانت توڑو گے؟ معاف کرنے میں جو ہے بھلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لیکن نہیں سمجھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا دیت دے کر چھوڑ دو، پھر بھی نہیں سنے، پھر بھی نہیں سمجھے۔ انس بن نضر علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے گھر کی عورت کی دانت نہیں توڑنے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارے گھر کی عورت کی دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں سمجھے تھے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں سن رہے تھے، قصاص کا معاملہ نہیں ہونے دے رہے تھے۔ پھر اچانک مظلوم کے گھر والے ہی خود اس بات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم قصاص نہیں لیں گے، ہم قصاص نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی مقرب بندے ہیں جس کی قسم کی اللہ تبارک تعالیٰ لاج رکھتے ہیں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، ان کے اعمال صالحہ کے ذخیرے کی بنیاد پر۔ میں کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا ان لوگوں سے کہ قصاص نہ لو، معاف کر دو یا دیت لے لو، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن لیا، ان کی قسم کی لاج رکھی، ان کی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیا۔ یہ ہے قرب الہی کا فائدہ۔ برادران اسلام، اس ماہ مبارک میں آپ سے میری گزارش ہے، جو وقت گزر چکا تو گزر چکا، ان اوقات کو اہمیت دیں۔ یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، اور اس کے اندر جو عبادت ہے، روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ روزے تم پر ہی اکیلے پر فرض نہیں ہے، اس سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بنو، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کر سکو۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ پیدا کرتا ہے روزہ، یہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو۔ دیکھیے، ہمارا مقصد حیات، زندگی کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ ہم دیگر ایام میں دیکھتے ہیں لوگوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غفلت ہوتی ہے، لیکن ماہ مبارک کے اندر ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے عبادتیں کرنے کی، عبادت کرنے کی۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے ماہ مبارک، جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوتاہیاں ہیں، غفلت ہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ مبارک جو انسان غلطیاں کرتا ہے اسے روکتا ہے۔ غلطیاں، گناہ کس لیے ہوتے ہیں؟ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ نے فرمایا گناہ دو چیزوں سے ہوتے ہیں، ایک شبہات سے، شبہات پیدا کرتا ہے شیطان شبہات پیدا کرتا ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں، اور دوسرے شہوات کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر لوگ گناہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکیوں سے دور رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس ماہ مبارک کے اندر یہ جو شبہات اور خواہشات کو پیدا کرتا ہے، یہ شیطان پیدا کرتا ہے۔
جو یہ ماہ مبارک آتا ہے تو شیاطین اور اس کی ذریت قید کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں. تو انسان جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے اور اس کے اندر شوق آتا ہے، جذبہ آتا ہے اور نیکیوں کی کثرت آتی ہے. جیسے ہی نیکیوں کی کثرت آ جائے اور جو ہی رمضان ختم ہو گیا ہم چھوڑ دیے تو فائدہ نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، رمضان کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں، شیطان بند تھے اس لیے جو ہے ہم لوگ عبادتوں کی طرف تھے اور شیطان اب چھوٹ گیا ہے اس لیے ہم میں غفلت آ گئی ہے. اور یہ صاف ستھرا یہ کہتے ہیں شیطان کس کو چھوڑا ہے مولانا؟ شیطان نے کس کو چھوڑ رکھا ہے؟ ایسا کہہ کر جو ہے اپنے آپ کو نیکیوں سے دور اور گناہوں کی طرف بیان کر لیتے ہیں. برادران اسلام ایک بات اور کہوں میں، سورہ ناس آپ میں سے ہر کسی کو یاد ہوگا. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ رکھی ہے، اعوذ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں وسوسے ڈالنے والے سے اور خناس دور بھاگنے والے شیطان سے. شیطان کو آپ برائیاں کر کے قریب لاتے ہیں اور خناس شیطان بھاگتا ہے، بھاگنے والا ہے. کب بھاگتا ہے وہ؟ جب آپ کے اندر نیکیاں ہوتی ہیں. نیکیاں آپ کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، عبادتوں میں کثرت لائیں گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں رہے گا، دور بھاگ جائے گا. برادران اسلام عبادتوں میں کثرت پیدا کیجیے اور 3 چیزیں ہونا چاہیے عبادت کے اندر. عبادت کے اندر پہلے محبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جب تک آپ کے اندر صحیح محبت پیدا نہیں ہوگی عبادت کا مزہ نہیں آئے گا. دوسرا ڈر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ عبادت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ خوف ہونا چاہیے، یہ ڈر ہونا چاہیے انسان کو عبادت کرتے ہوئے. اور تیسری چیز تمنا ہو، امید ہو. عبادتیں کرنے کا جو فائدہ ہے، جو نعمتیں ہیں حاصل ہونے والی ہیں، ہمیں اس کی تڑپ ہونی چاہیے، اس کے لیے تمنا ہونی چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں پیدا کرتے ہوئے عبادت کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح کی عبادت کرنے کا عادی بنائیں اپنے جسم کو، اپنے آپ کو. برادران اسلام یہ وقت جو ہم سے گزر رہا ہے بڑا قیمتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ غفور رحیم. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اسی میں یہ وقت بھی ہے. وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشیٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی.
وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی نعمت ہے جو ہم سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، جس کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، اور یہ ماہ مبارک ایسے ہی گزر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ جو دینا چاہیے وہ دے نہیں رہے ہیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، آئندہ کے جو لمحات ہیں ان لمحات کو جو ہے ہر حال میں فائدے سے پر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ بنا لیں۔ برادران اسلام، امام راضی علیہ رحمہ یہ کھانے کے اوقات جو ہوتے ہیں اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، کھانے کی مشغولیت میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یا پھر علم دین سے کما حق و فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یہ کھانے کا وقت ہی کیوں آتا ہے؟ اس طرح سے کیا کرتے تھے ہمارے سلف صالحین، وقت کی اتنی بڑی اہمیت ان کے اندر تھی۔ امام جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وقت قیمتی شیء ہے، قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی ہے۔ افسوس کا مرحلہ ہے یہ دن بہ دن، لمحہ بہ لمحہ یہ قیمتی شے ہم سے ضائع ہوتے جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ نزا کا علم ہے، سکرات کا لمحہ، سکرات کے لمحات ہیں، اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے پر رکھے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، ان لمحات میں بھی آپ کی زبان قرآن سے تر ہے؟ تو انہوں نے بتلایا میرے نام اعمال لپیٹے جا رہے ہیں، میرے نام اعمال لپیٹے جا رہے ہیں، میں زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کی کثرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے آج افسوس کا مرحلہ ہے، آئے دن حادثات سنتے ہیں، آئے دن لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے انسان کا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت مخفی رکھی ہے، جب چاہے اس کی آ سکتی ہے تاکہ تمہیں آزمائے۔ گزشتہ سال ہم میں کتنے افراد تھے اس ماہ مبارک کے مہینے کے اندر، آج ہم میں نہیں ہیں۔ کتنے مسجدوں کے مصلی، کتنے گھروں کے افراد، کتنے خاندان کے لوگ گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں۔ اگلے سال ہم میں سے کون رہیں گے، کون ختم ہو جائیں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کوئی طے نہیں ہے، کوئی انسان عمر رسیدہ ہو کر ہی انتقال ہو، کوئی انسان ادھر پن میں انتقال ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی بھی اس کی موت آ سکتی ہے۔ برادران اسلام، یہ قیمتی لمحات سے ہم جو گزر رہے ہیں اس کی قدر و قیمت ہمیں ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر عبادتوں کی کثرت ہونی چاہیے۔ برادران اسلام، ہمارے سلف صالحین کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، بڑی فضیلت ہوا کرتی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر اپنے بچوں کی تربیت سے لے کر بڑی کٹھن طور پر اوقات کا جو ہے محاسبہ کیا کرتے تھے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آتی ہے اور امام صاحب سے پوچھتی ہے امام صاحب میں اس کی تربیت کیسے کروں،
میں اس کی اصلاح کیسے کروں؟ امام صاحب اس عورت سے جواب دیتے ہیں کہ تم نے اس بچے کو میرے پاس لانے میں دیری کر دی، ابھی وہ بچہ دودھ پیتا ہے، ابھی وہ بچہ شیرخوار ہے، چلنا پھرنا نہیں آتا اس کو، لیکن پھر بھی اس بچے کے تعلق سے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم نے لانے میں اس کو دیری کر دی۔ ہمیں پلاننگ شادی سے پہلے ہونی چاہیے بچوں کی تربیت کی۔ اسی لیے مرد و خواتین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دینداری کی بنیاد پر اپنے ہم سفر کو جو ہے چوائس کرو، اپناؤ، تاکہ نیک اولاد پیدا ہو سکے۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں جس سے ہمارے سلف صالحین سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے، ہمیں عبرت ملتی ہے۔ غرض اس ماہ مبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے قریب اپنے آپ کو بنائیں۔ قرب الہی کا ذریعہ ہے رمضان مبارک، زیادہ سے زیادہ بندگی کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزوں کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، تراویح کی نمازوں کا اہتمام کریں، اور اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے پر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرما۔ الہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا بھی نصیب فرما۔ الہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ان کو قبر کے عذاب سے بچا، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی گناہوں کو معاف فرما۔ الہ رب العالمین ہم خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبيه الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، پردہ نشین مائی بہنوں، میں اسی اسٹیٹ کے گاؤں ہری ہر سے آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارا تعاون کیا ہے، اس موقع پر بھی آپ ہمارا تعاون کریں۔ یہ موقع میرے لیے بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل دہ ہے، کیونکہ اس سال مسجد کی تعمیری کام میں ہم جٹے رہے، جس کی وجہ سے مدرسے کا ہم تعاون نہیں کر پائے، کیونکہ ہمارا ادارہ بھی چلتا ہے، جس کی وجہ سے مدرسے کا کافی قرض ہو گیا ہے، جس کی ادائیگی ضروری ہے اس ماہ مبارک کے اندر انشاءاللہ۔ تو میں اسی سلسلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اسی طرح سے ایک بچے کا ماہانہ خرچ 3300 روپے ہے، 2200 روپے 20 دن کا خرچ ہے، 1100 روپے 10 دن کا خرچ ہے، 5 دن کا خرچ 550 روپے بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ہر کوئی یہ 5 دن کا خرچ جو 550 روپے ہے وہ تو ادا کر ہی سکتے ہیں، اپنی جانب سے ادا کریں،
اپنے گھر والوں کی جانب سے ادا کریں، جو آپ کے قریبی انتقال کر گئے ان کے جانب سے ادا کریں، لیکن ہر کوئی یہ 550 روپے کی تو قیمت ادا کرتے ہوئے جائیں، ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ میری خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس کار خیر کام کا اپنے آپ کو حصے دار بنائیں۔ خواتین کا یہ تعاون کا بڑا حصہ رہا ہے اسلام پر، اور بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ ابھی حال ہی میں ایک جذبے سے داؤنگرے کے اندر ایک عورت نے اپنے پیر کی چین نکال کر، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اس جذبے سے اس نے دیا، اس کی بولی لگائی گئی اس چین کی جس کی قیمت صرف 6000 روپے تھی۔ جب اس کی بولی لگائی گئی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہ 6000 روپے کی چین ایک شخص نے 1.5 لاکھ روپے میں خریدا کیا۔ اس عورت کی چین 6000 روپے کی ایک شخص نے 1.5 لاکھ روپے میں خریدی کیا۔ یہ جذبے سے اگر خواتین حصہ لیں تو جو ہے کافی اسلام کو تقویت حاصل ہو، مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو۔ میری خواتین سے بھی گزارش ہے اور عوام الناس سے بھی گزارش ہے، اس کار خیر کام میں اپنے آپ کو حصے دار بنائیں، کیونکہ مساجد و مدارس کی بقا دین اسلام کا بقا ہے، اور ان مدارس میں لوگوں کو، بچوں کو تیار کیا جاتا ہے کس طرح سے ان کو رہنا ہے، کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے۔ آج بچے جو حادثات کا شکار ہو رہے ہیں وہ دینی علم سے ناواقفیت کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں، اور ان مدارس کے اندر یہی دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور ان کو کس طرح سے جینا ہے، کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ ان مدارس کو چلانا، ان مدارس کے بقا کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، رات دن محنت کرنا، یہ ہم اکیلے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، آج یہ آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے ان مدارس کو تقویت پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعہ ان مدارس کے تصاویر نکال کر ویڈیو بنا کر شیئر کیا جاتا ہے، دیکھو ان کے مدرسے ایسے ہیں، یہ بچے اس طرح سے سوتے ہیں، ان کا رہن سہن ایسا ہے، یہ کھاتے پیتے اس طرح سے ہیں، ان کے ٹوائلٹ باتھ روم اس طرح سے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو مدارس کو اچھے انداز میں چلانے کے لیے روپے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے تعاون حاصل ہوگا اس طرح سے مدارس چلیں گے، اور مدارس چلائے بغیر بیٹھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ امت مسلمہ کی بقا اسی کے اندر مضمر ہے، اسی کے اندر جو ہے باقی ہے۔ غرض میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کار خیر کام میں اپنے آپ کو حصے دار بنائیں، اور اس دینی ادارے کا آپ بھرپور تعاون فرمائیں۔ اور میں خود اس کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہوں کہ آپ کا دیا ہوا روپیہ پیسہ پورا کا پورا اس کار خیر کام میں لگایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اور اس تعاون کے بدلے آپ کی دنیاوی اخروی پریشانی مصیبت کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی وہم اکبر۔